السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، عمیر ابن وہب کی حالات پر مشتمل دو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو نمبر 3 ہے اور ما بقیہ کا ترجمہ ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضمیر لوٹے گی اللہ کے رسول کی طرف، اصدقنی ملذی جئت لہ یا عمیر، تو سچ بتا مجھے۔ اصدقنی کا معنی تو سچ بتا مجھ کو، یعنی سچ سچ میرے سامنے بول، سچ مجھے بتا کیا ہے وہ چیز جس کے لیے تو آیا ہے اے عمر۔ قال، تو عمیر نے کہا، ما جئت الا لذاک، میں نہیں آیا مگر اسی کے لیے۔ میں نہیں آیا مگر اسی کے لیے، یعنی قیدی کو چھڑانے کے لیے۔ قال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، بل قعدت انت و صفوان بن امیہ عند الحجر، بلکہ تو اور صفوان بن امیہ مقام ہجر کے پاس بیٹھے تھے۔ یہ قعدت کے اوپر یہ صفوان بن امیہ کا عطف ہو رہا ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب ضمیر متصل کے اوپر عطف کرنا ہو تو بیچ میں ضمیر منفصل فاصلے کے طور پر لائی جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر قعدت ہے تو ڈائریکٹ بل قعدت و صفوان بن امیہ نہیں کہا، بلکہ بیچ میں انت کی ضمیر لائے، کیونکہ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے، اسکن انت و زوجک الجنہ، یعنی آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، تو یہاں پر بھی اسکن کے بعد انت لائے، ڈائریکٹ یہ نہیں کہا اسکن و زوجک الجنہ۔ تو یہ قاعدہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ضمیر متصل کے اوپر جب عطف کرنا ہو تو بیچ میں ضمیر منفصل کے ذریعے فاصلہ لایا جاتا ہے، جیسا وہ جو صیغہ ہو اور جو ضمیر ہو وہ جیسی ہو اسی کے مطابق ضمیر منفصل لائیں گے، یا واحد مذکر حاضر ہے تو ضمیر واحد مذکر حاضر لائے۔ بلکہ تو اور صفوان ابن امیہ مقام ہجر کے پاس بیٹھے تھے، فتذاکرتما اصحاب القلیب من سرعا قریش ثم قلت، یہ درعا غلط ہے، سرعا پڑھیں گے، پچھارے ہوئے، سرعا صاد سے پڑھیں گے۔ پس تم نے، قلیب کا معنی کنواں، قلیب کہتے ہیں کنویں کو، اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع آتی ہے قلوب اور اقلبۃ، اور یہ سرعا سری کی جمع ہے، جس کو پچھاڑ دیا جائے اس کو کہا جاتا ہے سری۔ پھر تم نے تذکرہ کیا کنویں والوں کا، قریش کے مرے ہوئے میں سے، سرعا سے مراد ہے مقتولین، قریش کے مقتولین کا، یعنی کنویں والے قریش کے مقتولین کا تم نے تذکرہ کیا۔ پھر ثم قلت، پھر تو نے کہا، لولا دین علی وعیال عندی لخرجت حتی اقتل محمدا، اور اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا اور میرے پاس اہل و عیال نہ ہوتی، میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا اور میرے پاس اہل و عیال نہ ہوتے تو البتہ میں نکلتا یہاں تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالتا۔ فتحمل لک صفوان بن امیہ دینک وعیالک علی ان تقتلنی، پس صفوان بن امیہ نے تیرے لیے تیرا قرضہ اور تیرے اہل و عیال کو اٹھا لیا، یعنی قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری، تیرے اہل و عیال کو پالنے کی ذمہ داری صفوان بن امیہ نے اٹھا لی، اس شرط پر علی ان تقتلنی، اس شرط پر کہ تو مجھے مار ڈالے۔ واللہ حائل بینک و بین ذلک، اور اللہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان حائل ہو گیا، رکاوٹ بن گیا۔ حائل کا معنی یہاں پر رکاوٹ بن گیا، یعنی اللہ تیرے درمیان اور تیرے اس ارادے کے درمیان حائل ہو گیا۔ فَذَهِلَ عُمَيْرٌ لَحْظَةً، پس عمیر ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ ہو گیا۔ ذہیل ذلو کا معنی حیرت زدہ ہو جانا، یعنی تعجب میں پڑ گیا، حیرت زدہ ہو گیا۔ عمیر
ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ ہو گیا۔ ثم ما لبث ان قال، پھر تھوڑی دیر میں کہا، لفظی معنی ہوگا وہ نہیں ٹھہرا کہ کہا، یعنی کچھ ہی دیر میں، فوراً مطلب کہا، پھر اس نے تھوڑی دیر میں ہی کہا، اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں۔ ثم اردف یقول، پھر وہ مزید کہنے لگے۔ اردف یقول کا معنی ہوتا ہے اس نے آگے چل کر کہا، یعنی جو باتیں چل رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کر یہ بات کہی۔ ثم اردف یقول، پھر آگے چل کر وہ کہنے لگا، لقد كنا یا رسول اللہ نکذبک بما كنت تأتینا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحی، البتہ تحقیق کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو جھٹلاتے تھے ان باتوں میں جس کو آپ ہمارے پاس لاتے تھے، یعنی آسمان کی خبر، اور وہ جو آپ کے اوپر اترتی تھی یعنی وحی۔ البتہ تحقیق کہ ہم اے اللہ کے رسول آپ کو جھٹلاتے تھے ان آسمان کی خبروں میں جس کو آپ ہمارے پاس لاتے تھے، اور وہ وحی جو آپ کے اوپر اترتی تھی۔ یہ ماں جو ہے اس کا یہ بیان ہے خبر السماء، اور یہ ماں جو ہے اس کا بیان ہے وحی۔ گویا یہ من جو ہے دونوں جگہ یہ من بیانیہ ہے۔ لیکن خبری ما صفوان ابن امیہ لم یعلم به احد الا انا وهو، لیکن میری خبر صفوان ابن امیہ کے ساتھ اس کو کسی نے نہیں جانا مگر میں اور وہ، یعنی میرے اور صفوان ابن امیہ کے درمیان جو باتیں ہوئی وہ صرف میرے اور اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ پھر آپ کو کسی نے خبر دی تو اس نے یقین کر لیا، یہ کہا کہ واقعتاً آپ کو اللہ نے خبر دی، لیکن میری خبر صفوان ابن امیہ کے ساتھ اس کو کسی نے نہیں جانا مگر میں نے اور اس نے۔ واللہ لقد ایقنت انہ ما اتاک بہ الا اللہ، اور اللہ کی قسم مجھے یقین ہو گیا کہ اس کو تیرے پاس نہیں لایا مگر اللہ، کہ وہ تیرے پاس اس کو یعنی خبر کو تیرے پاس نہیں لایا مگر اللہ، یعنی گویا اللہ نے ہی آپ کو خبر دی ہے، کیونکہ یہ راز کی بات تھی ہم دونوں کے درمیان اور کسی کو معلوم نہیں تھی، تو مجھے یقین ہوگا کہ اللہ نے آپ کو یہ بات بتلائی۔ الحمدللہ الذی ساقنی الیک سوقا، بس تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو مجھے تیرے پاس کھینچ کر لایا۔ ساقہ یسوق کو کمنا کھینچنا، کھینچ کر لانا۔ اگر آپ کو کسی کو یہ کہنا ہو کہ کیوں آنا ہوا تو آپ عربی کے اندر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، ماذا ساقک الیہ، یعنی کیا چیز کھینچ لائی تجھ کو میرے پاس۔ ماذا ساقک الیہ، کیا کھینچ لائی تجھ کو میرے پاس، یعنی کس چیز کی وجہ سے آپ میرے پاس آئے۔ ما جاء بک بھی کہہ سکتے ہیں الیہ، ما جاء بک یا لماذا جئت الیہ، تینوں میں سے جو بھی آپ کہو، ما جاء بک الیہ، لماذا جئت الیہ، یا ماذا ساقک الیہ، ان تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ کیوں آپ میرے پاس آئے۔ الحمدللہ الذی ساقنی الیک سوقا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو مجھے تیرے پاس کھینچ لایا، لیہدینی الی الاسلام، تاکہ وہ میری رہبری کرے اسلام کی طرف۔ ثم شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وسلم، پھر اس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ فقال علیہ الصلاۃ والسلام لاصحابہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، فقہوا اخاکم فی دینہ، تم تمہارے بھائی کو اس کی دین کے بارے میں سمجھ عطا کرو، یعنی سمجھاؤ، تم تمہارے بھائی کو اس کے دین کے بارے میں سمجھاؤ، یعنی ان کو کچھ بتاؤ، کچھ سمجھاؤ۔ فقہ یفقہ تفقیہا کا معنی سمجھانا۔ وعلموہ القرآن، اور تم انہیں سکھاؤ قرآن کریم۔ واطلقوا اسیرہ، اور تم اس کے قیدی کو چھوڑ دو۔ فرح المسلمون باسلام عمر بن وہب اشد الفرح، مسلمان عمر بن وہب کے اس اسلام سے بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ حتیٰ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، یہاں تک کہ بلا شبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لخنزیر کان احب الیہ من عمر بن وہب حین قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو اليوم
احب الی من بعد ابنائی، البتہ خنزیر یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب تھا، زیادہ اچھا تھا عمر ابن وہب سے۔ کب؟ جس وقت وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، جس وقت اللہ کے رسول کے پاس آئے اس وقت عمر ابن وہب سے زیادہ محبوب مجھے خنزیر تھا۔ فهو اليوم احب الی من بعد ابنائی، اور وہ آج میرے نزدیک زیادہ محبوب ہیں میرے بعد بیٹوں سے، یعنی آج مجھے اتنی محبت اس سے ہو گئی کہ میرے بیٹوں سے بھی زیادہ وہ محبوب ہیں۔ وفیما کان عمر یزکی نفسہ بتعالیم الاسلام ویطرح فؤادہ بنور القرآن ویحیی اربع ایام حیاتی واغناہ مما انساہ مکہ ومن فی مکہ، اور اسی دوران کہ عمر ابن وہب اپنی نفس کو پاک صاف کر رہے تھے اسلام کی تعلیمات سے، اور اپنے دل کو بھر رہے تھے قرآن کریم کے نور سے۔ اطرا یطری، اطران کا معنی بھرنا، فؤادن کا معنی دل، اس کی جمع آتی ہے افئدتن۔ ویحیی اربع ایام حیاتی واغناہ، اور وہ جی رہے تھے اپنی زندگی کے ایام میں سے خوشگوار، واغناہ اور اچھے، یا اغنا سے مراد اربع کا معنی بھی خوشگوار، اور اغنا کا معنی بھی یہاں پر ویسے اغنا غنی غنان کا معنی مالدار کر دینا آتا ہے، لیکن یہاں اغنا کا معنی اچھے دن، اور وہ جی رہے تھے اس کی زندگی کے خوشگوار اور بہترین دن، جس نے ان سے بھلا دیا مکہ کو اور وہ جو مکہ میں تھے، یعنی اتنی بہترین زندگی گزار رہے تھے، جی رہے تھے کہ مکہ اور مکہ کے اندر جو لوگ تھے ان سب کو بھلا دیا۔ یہ من موصولہ ہے۔ کان صفوان بن امیہ یمنی نفسہ الامانی ویمر باندیۃ قریش فیقول، صفوان بن امیہ اپنی نفس کو لالچ دلا رہا تھا یا تمنائیں دلا رہا تھا، منا یمنی تمنیتن، تمنا دلانا، امید دلانا، لالچ دلانا، اپنے نفس کو امیدیں دلا رہا تھا۔ یہ امانی امنیت ان کی جمع ہے امید، اور وہ گزر رہا تھا قریش کی مجلسوں کے پاس سے۔ اندیتن اس کی جمع واحد آتی ہے نادن، یہ جمع ہے اندیتن، واحد اس کا آتا ہے نادن، اس کا معنی مجلس بز میں، اور وہ گزر رہا تھا قریش کی مجلسوں کے پاس سے، پھر وہ کہہ رہا تھا ابشروا بنبأ عظیم یاتیکم قریبا فینسیکم وقات بدر، تم خوشخبری حاصل کرو، تم ایک بڑی خوشخبری حاصل کرو، تمہارے پاس جو عنقریب تمہارے پاس آئے گی، پھر وہ تم کو جنگ بدر کو بلا دے گی، وہ تم سے جنگ بدر کو بلا دے گی، یعنی جنگ بدر کے اندر تمہارا جو نقصان ہوا ہے، جو مقتولین جو تمہارے آدمی مارے گئے ہیں، وہ تمہیں یہ خوشخبری بلا دے گی۔ ثم انه لما طال الانتظار على صفوان بن امیہ، پھر جب انتظار لمبا ہو گیا صفوان بن امیہ پر، اخذ القلق یتسرب الى نفسه شیئا فشیئا، تو پریشانی اس کے نفس کے اندر سرایت کرنے لگی آہستہ آہستہ۔ تسرب کو معنی سرایت کرنا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے تسر الخبر، خبر پہنچنا، خبر پھیلنا، یہاں پر تسرب کا معنی سرایت کرنا، اور قلق کا معنی پریشانی، اور اخذ یتسرب کا معنی سرایت کرنے لگا، بس پریشانی یا بے چینی سرایت کرنے لگی اس کے دل کے اندر آہستہ آہستہ۔ حتی غدا یتقلب علی احر من الجمر، یہاں تک کہ وہ پلٹنے لگا گرم گرم انگاروں پر۔ یہ کنایا ہے بے چین ہونا سے، لفظی ترجمہ ہوگا یہاں تک کہ وہ پلٹنے لگا گرم گرم انگاروں پر، یعنی بے چین ہونے لگا، کروٹیں بدلنے لگا، بے چین ہونے لگا۔ ویسے تقلب کا معنی پلٹنا، اور تقلب علی فراشی کروٹیں لینا، تو آدمی جب بے چین ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہو، تو اس موقع کے اوپر یہ تعبیر بولی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ پلٹنے لگا گرم گرم انگاروں پر، یعنی بے چین ہونے لگا۔ واتفق یسائل الرکبان ان عمیر ابن وہب فلا یجد عند احد جوابا یشفیہ، وہ قافلوں سے پوچھنے لگا، رکبان اور رکبن دونوں کا معنی قافلہ، اور یہاں پر تفیقہ یسائل کا معنی پوچھنے لگا، اور وہ پوچھنے لگا قافلے سے عمیر ابن وہب کے بارے میں، پس وہ کسی کے پاس ایسا جواب نہیں پاتا تھا جو اس کو
جو اس کو تشفی دے، یعنی ایسا کوئی تسلی بخش جواب اس کو نہیں ملتا تھا، بس وہ نہیں پاتا تھا کسی کے پاس ایسا جواب جو اس کو تسلی دے۔ الا ان جاءہ راکب فقال ان عمیر قد اسلم، یہاں تک کہ ایک سوار اس کے پاس آیا، پھر بس اس نے کہا بلا شبہ عمیر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ فنزل علیہ الخبر نزول الصاعقہ، تو یہ خبر اس کے اوپر بجلی بن کر گری، بجلی کے گرنے کی طرح گری، یعنی ایک جھٹکا اس کو لگا یہ خبر سن کر۔ اذ کان یظن ان عمیر بن وہب لا یسلم ولو اسلم جمیع من علی ظہر الارض، اس لیے کہ وہ خیال کرتا تھا کہ عمیر ابن وہب مسلمان نہیں ہو سکتا اگرچہ تمام وہ لوگ جو روئے زمین پر ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ ولو کا معنی اگرچہ، وہ کا ایک معنی ہوتا ہے اور لو کا معنی اگر، لیکن یہ پورا جملہ پورا لفظ جو ہے ولو تو اس کا معنی اگرچہ مسلمان ہو جائے تمام وہ لوگ جو زمین کی پشت پر ہے، روئے زمین پر ہے، یعنی سب اسلام قبول کر سکتے ہیں لیکن عمیر ابن وہب اسلام قبول نہیں کر سکتا، یہ اس کا خیال تھا۔ اما عمیر بن وہب فإنه ما قاد يتفقه في دینه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه حتى جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال یا رسول اللہ۔ بہرحال عمیر بن وہب پس وہ قریب نہیں تھا کہ اس کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے اور یاد کر لے اس کے رب کے کلام میں سے وہ جو کہ آسان ہو، اس کے رب کے کلام میں سے جو آسان وہ یاد کر لے اور اس کی دین کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کرے، یہاں تک کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، یعنی دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے بعد قرآن میں سے کچھ یاد کرنے کے آسان قرآن میں سے جو آسان چیز تھی اس کو یاد کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ وقال، اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لقد غبر علی زمان وانا دائب علی اطفاء نور اللہ شدید الاذى لمن کان علی دین الاسلام، اور کہا اللہ کے رسول میرے اوپر ایک زمانہ گزر گیا، غبر یغبر غبورن گزرنا، اسی سے غابرن کا معنی گزشتہ، میرے اوپر ایک زمانہ گزر گیا اس حال میں کہ میں اللہ کے نور کو بجھانے پر لگا ہوا تھا۔ دائبن اس کا معنی ہوتا ہے ایک تو تھکا مندہ بھی ہوتا ہے، دأب یدأبو، دأبن و دؤوبن، کسی چیز کی عادت ہونا، کسی کام کو ہمیشہ کرنا، تندہی سے کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے نور کو بجھانے پر لگا ہوا تھا، یعنی میری عادت تھی، یعنی ہر وقت اللہ کے نور کو بجھانے میں لگا ہوا رہتا تھا۔ میرے اوپر ایک ایسا زمانہ گزرا اور کیا تھا، شدید الاذى، سخت تکلیف دینے والا تھا، کس کو، لمن کان علی دین الاسلام، ان لوگوں کو جو اسلام کے مذہب پر ہو، یعنی مسلمانوں کو سخت تکلیف دینے کا بھی میں عادی تھا۔ وانا احب ان تاذن لی بان اقدم علی مکہ لادعو قریشا الی اللہ ورسولہ، اور میں پسند کرتا ہوں کہ آپ مجھ کو اجازت دے اس بات کی کہ میں مکہ میں آؤں تاکہ قریش کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف دعوت دوں۔ فَإِن قَبِلُوا مِنِّي فَنِعْمَ مَا فَعَلُوا، بس اگر وہ مجھ سے قبول کر لے، یعنی میری دعوت کو قبول کر لے تو کتنا اچھا ہے وہ جو وہ کریں گے، اگر دعوت کو قبول کر لیں گے تو کتنا اچھا ہے وہ جو وہ کریں گے۔ وَإِنْ أَعْرَضُوا عَنِّي آذَيْتُهُمْ فِي دِينِهِمْ كَمَا كُنْتُ أُوذِي أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر وہ مجھ سے اعراض کریں گے، روگردانی کریں گے تو میں ان کو تکلیف دوں گا ان کے دین کے بارے میں جیسا کہ میں تکلیف دیتا تھا اللہ کے رسول کے صحابہ کو۔ فَأَذِنَ لَهُ الرَّسُولُ علیہ الصلاۃ والسلام فَوَافَى مَکَّةَ، اللہ کے رسول نے اس کو اجازت دے دی، پس وہ مکہ میں آئے۔ وافا یوافی کا معنی یہاں پر اچانک آنا، وافا یوافی اچانک آنا، پس وہ مکہ میں آئے۔ وَأَتَى بَيْتَ صفوان بن امیہ وقال، اور وہ صفوان بن امیہ کے گھر آئے اور کہا یا صفوان انک لسید من سادات مکہ وعاقل من عقلاء قریش، اے صفوان بلا شبہ تو مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں اور قریش کے عقل مندوں میں سے ایک عقل مند ہیں۔ افترى ان هذا الذي انتم عليه من عبادۃ الاحجار والذبح لها يصح في العقل ان يكون دينا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز جس پر تم ہو، یعنی پتھروں کی عبادت اور اس کے لیے ذبح کرنا، صحیح عقل میں کہ وہ مذہب ہو، یعنی کیا تیرا یہ خیال ہے کہ جن پتھروں کی پوجا آپ کر رہے ہیں اور اس کے لیے ذبح کر رہے ہیں عقل کے اعتبار سے وہ صحیح ہو،
مذہب بنانے کے لائق ہو؟ کیا تو یہ خیال کرتا ہے؟ افترا، کیا تو سمجھتا ہے ان ھذا الذی انتم علیہ، کہ یہ چیز جس پر تم ہو، یعنی پتھروں کی پوجا اور اس کے لیے ذبح کرنا، عقل میں صحیح ہے یہ کہ وہ مذہب ہو؟ اما انا فاشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، بہرحال میں تمہیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ثم تفق عمیر یدعو الی اللہ فی مکہ، پھر عمیر اللہ کی طرف مکہ میں دعوت دینے لگے، حتی اسلم علی یدیہ خلق کثیر، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں بہت سی مخلوق مسلمان ہو گئی، بہت سے لوگ اس کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے۔ اجزل اللہ مثوبۃ عمیر بن وہب ونور لہ فی قبرہ، اللہ تعالیٰ عمر بن وہب کے بدلے کو زیادہ کرے۔ اجزل یجزل اجزالاً کا مطلب خوب دینا، دل کھور کر دینا، بخشش کرنا۔ اللہ عمر بن وہب کے بدلے کو زیادہ دے اور اس کے لیے اس کی قبر میں روشنی کرے۔ یہ تھا عمر ابن وہب کے حالات پر مشتمل ویڈیو نمبر 3۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ایک اور صحابی کے حالات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔